अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। शुरू में आया था, बड़े रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ थे कि एकदम चेंज ले आएंगे। जो हमारा सिस्टम है, सडन शॉक की कैपेबिलिटी नहीं अब्जॉर्ब करने की, इंसेंटिवाइज ही करके अपनी मिनिस्ट्रीज और अपनी ब्यूरोक्रेसी के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेके आए। जब हुकूमत में आए तो बड़े इनकलाबी आइडियाज़ थे कि एकदम तब्दीली ले आएंगे। हमारे निज़ाम में अचानक किसी बड़ी तब्दीली को बर्दाश्त करने की सक्कत नहीं। उम्मीद है आने वाले अरसे में गवर्नेंस बेहतर कर लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बेहतरीन कारकर्दगी पर वफाकी वज़रा में तारीफ़ी इसनाद तक़सीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, मुंतखब वज़रा का ऐलान पहले कर दिया गया, जो गलत हुआ। जिन वज़रा के नाम नहीं थे वो तकरीब में नहीं आए, आइंदा पहले से ऐलान नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बेहतरीन कारकर्दगी पर काबीना के 10 अरकान को तारीफ़ी सर्टिफिकेट्स। मुराद सईद ने कारकर्दगी में सब वज़ीरों को पीछे छोड़ दिया। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी असद उमर का दूसरा नंबर, सानिया निश्तर की तीसरी पोजीशन। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का चौथा, शीरी मज़ारी का 5वां नंबर। वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार छठी, डॉक्टर मुईद यूसुफ की 7वीं पोजीशन। अब्दुल रज़ाक दाऊद, वज़ीर दाखिला शेख रशीद और फ़खर इमाम को भी बेहतरीन कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट दिया गया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी महरूम रह गए। वज़ारत मवासलात टॉप आने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का खिराज तहसीन। कहा, सबसे कम उम्र वज़ीर की कारकर्दगी सबसे बेहतर रही। सज़ा और जज़ा के बगैर दुनिया का कोई भी निज़ाम कामयाब नहीं हो सकता। वज़ारतों की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाना होगा। जो ज़िम्मेदारियाँ हमें दी गई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से, और जो कौम ने एतमाद किया प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर, तो उसके बाद हम अपनी तरफ से जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो बड़ा काज है, नए पाकिस्तान का जो ख्वाब है। कप्तान की टीम का सबसे तगड़ा खिलाड़ी मुराद सईद निकला। टॉप 10 वफाकी वज़रा में वज़ीर मवासलात ने पहले नंबर पर आकर मैदान मार दिया। मुराद सईद कहते हैं, कौम ने वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आज़म ने हम पर एतमाद किया। नए पाकिस्तान की तकमील की जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाई। नंबर 1 वफाकी वज़ीर मुराद सईद की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला शेख रशीद 9वें नंबर पर आने पर खुश। कहा, 9 मेरा लकी नंबर है। कप्तान की टीम के बेहतरीन खिलाड़ी न 20 में न 23 में। हुकूमती तर्जुमान फवाद चौधरी ना कर सके कप्तान को राम। कहा, हम इस बार जगह ना बना सके, अगली बार बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। खान साहब ने 10 वजीरों को सर्टिफिकेट बांटे, बाकी काबीना पर खुद अदम एतमाद का इजहार कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की मुल्तान के स्टेज से तीरंदाजी। कहा, खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी को कागज का टुकड़ा तक नहीं दिया, ये मुल्तान से बड़ी नाइंसाफी है। बिलावल ने कहा कि वो आसिफ अली जरदारी और आसिफा भागे नहीं, यही हैं, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। नाजायज, नालायक और सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। मुल्क की किस्मत तब्दील करने, पाकिस्तान को बचाने के लिए निकल रहा हूं, किसी को नहीं छोड़ूंगा कहने वाले ने सबको छोड़ दिया। अवाम का एतमाद उठ गया और वज़रा निकलने को तैयार बैठे हैं। मरियम नवाज का दावा। कहती हैं, खान साहब को कश्ती डूबते नजर आ रही है। उन्हें मालूम है अरकान असम्बली जहाज से छलांग लगाने वाले हैं। सबसे पहला मरहला अदम एतमाद का है। टेक ओवर कौन करेगा, वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, ये बात की बात है। इमरान खान की तारीखी नालायकी का बोझ उठाकर इलेक्शन में ना जाने का इत्तेहादियों को इदराक है। शहबाज शरीफ के हक में लंदन की अदालत से गवाही आई है। क्या जहांगीर तरीन अदम एतमाद में आपका साथ देंगे? सवाल पर कहा, क्या सारी बातें आज ही बता दूं? अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद की तैयारी, निमटने के लिए हुकूमत भी मुतहर्रिक। PDM में शामिल बलोच जमात से बैकडोर मुज़ाकरात। कौमी असम्बली में 4 MNA रखने वाली बलोच जमात पहले भी हुकूमत की इत्तेहादी रही। अपोजिशन के 5 अरकान कौमी असम्बली से भी बातचीत आखिरी मराहिल में। 2 का ताल्लुक सिंध और 3 का पंजाब से है। हुकूमती रहनुमा के मुताबिक तहरीक इंसाफ के नाराज MNAs को भी मनाया जा रहा है। हम तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन पुरएतमाद भी हैं कि अपोजिशन अदम एतमाद नहीं ला सकती। इत्तेहादी हमारे साथ हैं, अगर फिर भी अपोजिशन ने सियासी गलती की तो शिकस्त होगी। इवेंट फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नैब प्रोसिक्यूटर से सवाल। कहा, पैसा मरियम नवाज ने लगाया, नवाज शरीफ ने या किसी और ने?
اگر رقم نواز شریف نے دی پھر مریم نواز کا جرم کیسے بنتا ہے؟ مریم نواز بینیفیشل آنر ہیں تو اس کے پیچھے پیسہ لگانے والا کون ہے؟ اگر بینیفیشل مالک ثابت بھی ہو جائیں تو پھر مریم نواز کا کردار کیا ہوگا؟ بار بار التوا نہیں دیا جا سکتا۔ کیا کہیں سے ثابت ہوا کہ مریم نواز کے ٹرسٹیز پر دستخط نہیں یا حسین نواز کے دستخط غلط ہیں؟ نیب نے صرف اتنا بتانا ہے کہ مریم نواز نے ایسا کیا کیا جس سے وہ ملزم قرار پائے۔ منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے تاخیری حربے کام نہ آئے۔ خصوصی عدالت کا دونوں پر 18 فروری کو فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ، ملزمان کو حاضری یقینی بنانے کا حکم، چالان کی نقول ملزمان کو فراہم کر دی گئیں۔ ایف آئی اے وکیل کی مخالفت کے باوجود شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت میں بھی توسیع۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے ایک بار پھر کیس لٹکانے کی کوشش کی۔ شہباز شریف کے وکیل کی کیس میں لمبی تاریخ دینے کی استدعا، کہا قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہو رہا ہے، لمبی تاریخ دی جائے۔ حمزہ شہباز نے بھی وکیل کی تبدیلی کے لیے مہلت مانگ لی۔ کی دہائی کے اندر 4 فلیٹ کک بیکس کے پیسوں کے ذریعے، کرپشن کے پیسوں کے ذریعے منی لانڈرنگ کر کے نواز شریف خریدتے ہیں۔ بینیفیشل اونر مریم صفدر ہیں۔ اس کیس کے حوالے سے ان کو جتنا ٹائم ملا، فیئر ٹرائل ان کو ملا، سوائے قطری خط کے مذاق کے علاوہ یہ ایک چیز نہیں لے کر آئے۔ مریم نواز فلیٹس کی بینیفیشل آنر ہیں۔ شریف خاندان کو کیسز میں التوا کسی صورت نہیں ملنا چاہیے۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کہتے ہیں شہباز شریف کرپشن کنگ ہیں۔ تمام بلیک میلنگ کے بعد آج انہوں نے زرداری کے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں کہ آؤ مل کر این آر او مانگتے ہیں، لیکن این آر او نہیں ملے گا۔ شہباز گل بولے کہا جاتا ہے احتساب چھوڑیں، مل کر ملک کو آگے بڑھائیں، فائدہ ہو یا نقصان۔ عمران خان شہباز شریف سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، جو مرضی کر لیں، لوٹا ہوا پیسہ واپس کرنا ہوگا۔ شہباز شریف شرم کریں، معافی مانگے، سیاست سے توبہ کریں اور جرم کی سزا کاٹیں۔ ان لوگوں نے پوری کوشش کی کہ برطانیہ سے دستاویز پبلک نہ ہو۔ پی ایس ایل میڈیا رائٹس کے خلاف جیو اور بلٹس کی درخواستوں کی دھجیاں اڑ گئیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے تفصیلی فیصلے میں درخواستوں کو بدنیتی پر مبنی حملہ قرار دے دیا۔ لکھا جیو بلٹس نے اپنے کاروباری مفاد کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ خیالی نقصان، مجروح انا، کاروباری رقابت پر رائی کا پہاڑ بنایا گیا جو کسی صورت درست نہیں۔ جیو گروپ خود پی ایس ایل کے نشریاتی حقوق کا خواہش مند ہے۔ موقع اور وقت ضائع کرنے کے بعد رونا دھونا بے سود ہے۔ اے آر وائی پی ٹی وی جوائنٹ وینچر کا عدم کرنا ناانصافی ہوگی۔ اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ مفاد عامہ کے نام پر عدالت کسی کے نجی مفاد کا تحفظ نہیں کر سکتی۔ پی ٹی وی اور اے آر وائی کا معاہدہ نیک نیتی پر مبنی اور عوامی مفاد میں قرار۔ تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت نے تیسری شادی کری۔ سیدہ دانیہ شاہ سے گزشتہ رات شادی کے بندھن میں بندھے۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا اندھیروں سے نکل چکا ہوں، پہلے کے فیصلے غلط تھے۔ 18 سالہ اہلیہ کا تعلق لودھنا سے ہے۔ عامر لیاقت کی دوسری اہلیہ طوبہ نے علیحدگی کی تصدیق کر دی۔ نئی نویلی دلہن نے عامر لیاقت کے ساتھ شادی کے بعد پہلی ویڈیو بھی شیئر کر دی۔ کہا میرے شوہر بچپن سے میرے آئیڈیل ہیں۔ عمران نیازی کابینہ کے 5 وزیر ہم سے رابطے میں ہیں۔ اگر انہیں ٹکٹ کی گارنٹی دیں تو وہ آج ہی عمران خان کو چھوڑنے کو تیار ہیں۔ احسن اقبال کا دعویٰ، کہا حکومت عوام کا اعتماد کھو چکی، لانگ مارچ فیصلہ کن ہوگا۔ نواز لیگ کی توپوں کا رخ چیئرمین نیب کی طرف۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں برطانوی تحقیقاتی ادارے نے شہباز شریف کو کلین چٹ دی۔ چیئرمین نیب نے کہا کیس دیکھتا ہوں فیس نہیں۔ چیئرمین نیب کا فیس سامنے رکھیں گے، جو ناانصافیاں کی سب کا جواب دینا پڑے گا۔ اشتہاری اور مفرور ملزم اسحاق ڈار کا سینٹ کی نشست کا حلف اٹھانے کا فیصلہ۔ چیئرمین سینٹ کو آگاہ کر دیا۔ ویڈیو لنک کے ذریعے حلف لینے کی استدعا۔ لکھا برطانیہ میں زیر علاج ہونے کے سبب ذاتی طور پر آنے سے قاصر ہوں۔ ورچوئل ممکن نہ ہو تو آرٹیکل 255 کے تحت برطانیہ میں کسی مجاز کے ذریعے حلف کا انتظام کریں۔ چیئرمین سینٹ کسی شخص کو منتخب رکن سے حلف لینے کے لیے مقرر کر سکتے ہیں۔ 2021 میں کی گئی قانونی ترمیم 3 مارچ 2018 کو ہوئے الیکشن پر لاگو نہیں۔ اسحاق ڈار نے خط کے ساتھ لندن میں معالج کی تازہ ترین میڈیکل رپورٹ بھی ارسال کی۔ نارتھ کراچی میں پی ایس پی کارکن کی ٹارگٹ کلنگ۔ مقتول اسکول ٹیچر کو 8 گولیاں ماری گئیں، 10 سال کا بیٹا زخمی۔
فوٹیج میں ہیلمٹ پہنے حملہ آوروں کو گاڑی کا پیچھا کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ملزمان نے اسپیڈ بریکر پر گاڑی کی رفتار کم ہونے کا فائدہ اٹھایا۔ بھارتی ریاست کرناٹکا میں حجاب معاملے پر کشیدگی برقرار۔ مختلف شہروں میں مسلمانوں کے ساتھ ہندو برادری بھی طالبہ مسکان کے حق میں نکل آئی۔ نئی دہلی میں پولیس اور طلبہ تنظیموں میں جھڑپ، کئی مظاہرین گرفتار۔ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی جوائنٹ سیکرٹری دیپشیتا نے کہا، طالب علم کیا پہنیں گے اور کیا نہیں، اس کا فیصلہ کوئی حکومت نہیں کر سکتی۔ حجاب پر پابندی کا معاملہ پارلیمنٹ تک پہنچ گیا۔ کانگریس کا معاملہ پارلیمنٹ میں فوری زیر بحث لانے کا مطالبہ۔ حجاب پر پابندی کی بھارتی ہائی کورٹ میں لارجر بینچ کی سماعت، سپریم کورٹ میں بھی گونج۔ کرناٹکا میں 9ویں اور 10ویں کلاسز کا آغاز پیر سے ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ نے پاسپورٹ بلیک لسٹ کرنے کا قانون کالعدم قرار دے دیا۔ فیصلے میں لکھا، بلیک لسٹ سے متعلق پاسپورٹ ایکٹ خاموش ہے۔ وفاق صرف ملکی مفاد کے خلاف کام کرنے والے شہری کا پاسپورٹ منسوخ کر سکتا ہے۔ کسی شہری کا سفر کرنا اور بیرون ملک جانا بنیادی حق ہے۔ ECL آرڈیننس کے تحت وفاق شہری کو بیرون ملک سفر سے روک سکتا ہے۔ نواز شریف، شہباز شریف کیسز پر اعلیٰ عدلیہ کے احکامات کے حوالے بھی فیصلے کا حصہ۔ مشیر برائے قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کے تعاون کی اہمیت پر اتفاق۔ کرسٹن ٹرنر نے کہا، برطانیہ خطے میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان کے ساتھ کام کرتا رہے گا۔ میڈم فرین نے اور عاتقہ مجھے بہت تشدد کیا، مجھے مارا، میرے روم میں داخل ہو کے روم لاک کر کے مجھے میرا گلا دبایا۔ پیپلز میڈیکل یونیورسٹی نواب شاہ کی طالبہ کا پریس کلب پر دھرنا جاری۔ ہاسٹل وارڈنز کے تشدد اور یونیورسٹی ڈائریکٹر کی جانب سے ہراساں کیے جانے پر انصاف کی فراہمی کا مطالبہ۔ سول سوسائٹی کے ارکان بھی احتجاج میں شریک۔ طالبہ کی ابتدائی میڈیکل رپورٹ میں تشدد ثابت۔ پولیس سرجن کا کہنا ہے، متاثرہ طالبہ کے بازوؤں، گلے اور منہ پر تشدد کے واضح نشانات ہیں۔ سانگھڑ میں زچگی کے لیے جانے والی خاتون کو 17 گولیاں ماری گئی۔ حاملہ خاتون کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ جاری۔ مقتولہ پر پستول اور کلیشن کوف سے فائرنگ کی گئی۔ خاتون کے پیٹ میں بچہ بھی گولیاں لگنے سے جاں بحق ہوا۔ انیشل جو انویسٹیگیشن جو تھی اس میں یہ پتہ چلا کہ خاتون جو ہے اس کو سائیکولوجیکل ایشوز بھی ہیں، اس طرح پہلے بھی اس کے ساتھ ہوا تھا، ویئر اینڈ شی ہرٹ ہر سیلف بیفور ایز ویل۔ پشاور میں حاملہ خاتون کے سر میں کیل کا معاملہ ڈرامائی شکل اختیار کرنے لگا۔ پولیس نے واقعے کو حادثہ اور شوہر نے جنات کے اثرات قرار دیا۔ SSP آپریشنز کہتے ہیں خاتون کے ساتھ نفسیاتی مسئلہ ہے، پہلے بھی خود کو زخمی کر چکی ہیں۔ سعودی عرب پر حوثی باغیوں کا ڈرون حملہ ناکام۔ غیر ملکی میڈیا نے بتایا، ابہا ایئرپورٹ پر ڈرون کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی تباہ کر دیا گیا۔ ڈرون کے ٹکڑے گرنے سے 12 افراد معمولی زخمی ہوئے۔ لیبیا کے وزیر اعظم عبدالحمید قاتلانہ حملے میں محفوظ رہے۔ وزیر اعظم عبدالحمید کی گاڑی پر فائرنگ کرنے والے فرار ہو گئے۔ پوری گاڑی کو اٹھائیں گے، گھما کے نیچے ماریں گے، اس کا مڈفلے، مرگاڑ، بیک لائٹ جو ہے ڈیمیج ہوتی ہے۔ نو پارکنگ سے اگر پولیس گاڑی اٹھا لے تو پتہ ہی نہیں چلتا گاڑی گئی کہاں ہے۔ گیٹ کے اوپر ڈینٹ، پورا گیٹ کا پورا پیس چینج کروایا۔ جینین گاڑی آپ کو پتہ ہے گیٹ کتنے میں۔ کراچی میں ٹریفک پولیس شہریوں کی گاڑیوں کی دشمن۔ نو پارکنگ سے گاڑیوں کو کباڑ کی طرح اٹھانا اور پٹک دینا معمول بن گیا۔ گاڑیوں کے انجر پنجر ڈھیلے، کئی پارٹس ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس طرح گاڑی اٹھانا اور نقصان پہنچانا کیا قانونی عمل ہے؟ ماہر قانون کہتے ہیں شہری کی گاڑی توڑنے کا کسی کو حق نہیں۔ کراچی کے بعد لاہور میں چوکے چھکوں کی برسات۔ پشاور زلمی کے خلاف ملتان سلطان کے اوپنرز کی شاندار 98 رنز کی شراکت۔ شان مسعود کی 50، کپتان رضوان نے 34 رنز بنائے۔ زلمی نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ آخری اوور کا کھیل جاری۔ پاکستان کے دل میں PSL 7 کے پرجوش مقابلے۔ کراچی کے بعد کرکٹ کی بہاروں نے لاہور میں خوشیاں بکھیر دی۔ لاہوریوں کا جوش و خروش عروج پر۔ میچ دیکھنے کے لیے ننھے منوں کی بھی اسٹیڈیم آمد۔ گراؤنڈ کے باہر ماما پاکستانی کا بھنگڑا،
एक टांग पर झूमने वाले शहरी ने भी शायकीन का जोश बढ़ाया। क्रिकेट के सबसे बड़े शो हर लम्हा पुरजोश में उस्मान डार बनेंगे आज मेहमान। खेलेंगे वसीम बादामी के साथ शरारतों भरा खेल। साबिक कप्तान यूनुस खान और तनवीर अहमद के होंगे जानदार तबसरे। मुस्तफा चौधरी, आदि और आतिफ मचाएंगे कहकहों का तूफान। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,25,901 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 10,794 रुपए और 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 79 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,168 दिरहम, 1 ग्राम सोने की कीमत 216 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। इन खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।